میری بیوی کو پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے گھر پر میں نے ایک ٹیچر رکھوا دیا۔ جب بیوی نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میں تو باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو وہ بچہ تو ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے میں بس کچھ وقت باقی رہ گیا تھا، اور ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی اس بیوی پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا تھا، جس کی محبت میں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا تھا، کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ پاک دامن ہے۔ نتیجہ جو بھی آنا تھا، ہر حال میں ہمارے رشتے کی ہار ہی ہونی تھی، کیونکہ دونوں صورتوں میں ہی اس رشتے کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو یہ رشتہ ختم ہو جاتا، اور اگر وہ پاکیزہ ٹھیک ہوتی تو بھی وہ مجھے چھوڑ جاتی، اور سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ میں اپنے سب سے عزیز رشتے کو کھو دینے کے مقام پر کھڑا تھا۔ کچھ مہینوں پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، میرا اور پاکیزہ کا ازدواجی رشتہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن پھر ایک دم ہی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ سردیوں کی شامیں تھیں، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، مجھے گھر پہنچنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ میں دفتر سے ہی میٹنگ کے بعد بہت دیر سے نکلا تھا، اور پھر 1 گھنٹہ مجھے اپنی مرضی کا تازہ گلابوں کا گلدستہ بنوانے میں لگ گیا۔ آج ہماری شادی کو 6 مہینے پورے ہو گئے تھے، اور اسی بات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے یہ گلدستہ خریدا تھا۔ میں کافی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا گھر پہنچا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی میری منتظر ہوگی۔ میرا دروازہ بجاتے ہی میری بیوی پاکیزہ نے دروازہ کھولا تو میں نے وہ گلدستہ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن پاکیزہ کا دھیان موبائل میں تھا، اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں اور سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ ایک پل کے لیے میری خوشی مان پڑ گئی، میں سارے راستے کیا کچھ سوچتا ہوا آیا تھا، مگر پاکیزہ نے تو مسکرا کر ایک نظر مجھ پر بھی نہ ڈالی۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں گیا اور محبت سے اس کی طرف گلدستہ بڑھایا، جسے اس نے بڑی بے توجہی سے پکڑا اور مسکرا کر ایک طرف رکھ دیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے انداز میں کوئی خاص خوشی مجھے نظر نہ آئی، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر ان پھولوں کو دیکھا جنہیں ایک خوبصورت گلدستہ بنوانے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ میں صبح کا گھر سے نکلا، رات 9 بجے قریب آیا، لیکن پاکیزہ پتہ نہیں موبائل پر کس کے ساتھ اس قدر مصروف تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش بھی نہ رہا۔ میں فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا، تب بھی وہ موبائل میں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر مصروف سے انداز میں بولی، نوید آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ بھوک تو مجھے بہت زوروں کی لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی کہا ہاں لگا دو۔ وہ موبائل چلاتے ہوئے باورچی خانے تک چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ٹیبل پر کھانا سجا دیا گیا تھا، لیکن پاکیزہ میرے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے انتظار میں کھانا شروع نہ کیا اور کہنے لگی، آپ کھانا کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ پاکیزہ کافی وقت ہو چکا ہے، پہلے کھانا کھا لو، تم کس کے ساتھ مصروف ہو؟ میرا صبر جواب دے گیا تھا، مجھے اس کا خود کو نظر انداز کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاکیزہ سے شدید محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر بھرپور توجہ دے۔ نوید آپ کھانا کھا لیں، میں سر ابراہیم کے ساتھ مصروف ہوں، کل میرا کالج میں فزکس کا ٹیسٹ ہے اور میری تیاری نہیں ہو سکی۔ پاکیزہ پریشانی سے مجھے بتانے لگی، تو کیا آج ابراہیم تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ میں حیران ہوا، کیونکہ روز تو کبھی وہ چھٹی نہیں کرتے تھے، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا اور میرے ہی ہم عمر تھا۔ میں نے اسے پاکیزہ کو پڑھانے کے لیے ہوم ٹیوٹر لگایا تھا۔ سر ابراہیم تو آئے تھے، لیکن 2 گھنٹے بعد انہیں واپس جانا تھا، سو وہ چلے گئے، مگر میری تیاری ادھوری رہ گئی، اسی لیے اب وہ مجھے واٹس ایپ پر تیاری کروا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اس کے لیے پڑھائی بہت اہم تھی، یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی، اس لیے میں نے اکیلے ہی کھانا کھا لیا۔ وہ کمرے میں واپس چلی گئی۔ جب میں کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو وہ اس وقت بھی فون پر مصروف تھی۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا اور پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ پاکیزہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی کالج جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی میرے آگے ناشتہ لگایا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ میں اچھی طرح گھر لاک کر کے دفتر چلا جاؤں۔ پچھلے کافی دنوں سے پاکیزہ نہ ہی مجھے رات کو وقت دیتی تھی اور نہ ہی صبح۔ ہم ایک ساتھ وقت گزارتے تھے۔ جس طرح دن گزر رہے تھے، ہم دونوں کا کھانا پینا بھی الگ ہو گیا تھا، جبکہ گھر میں ہم صرف 2 ہی لوگ تھے۔ میں نے پاکیزہ سے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ نئی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ ان کے حالات اچھے نہیں تھے۔ پاکیزہ 16 سال کی تھی اور 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد اسے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی تھی۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی اور اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ پاکیزہ کو شاید پہلے سے ہی میرے جذبات کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھ سے شادی تو کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق ہے، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا ہے۔ پاکیزہ کی بات سن کر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں شادی کے بعد اسے آگے تعلیم حاصل کرنے میں مدد کروں گا۔ وہ جہاں تک پڑھنا چاہتی تھی میں اس کا ساتھ دوں۔ شادی سے پہلے تو انسان اپنے محبوب کی ہر بات پر لبیک ہی کہتا ہے، اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں 28 سال کا ہونے والا تھا اور پاکیزہ صرف 16 سال کی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان عمر کا ایک واضح فرق موجود تھا کہ محبت میں رنگ، نسل، عمر اور ذات یہ سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے پاکیزہ سے شادی کا ارادہ کر لیا۔
میں نے جب اپنی اماں کو پاکیزہ کے حوالے سے آگاہ کیا تو میری اماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہ ہی وہ لوگ ہماری برادری کے ہیں اور نہ ہی پاکیزہ میں اور میرے میں کوئی جوڑ ہے. وہ تو بھی ایک معصوم سی چھوٹی لڑکی ہے جبکہ شادی ایک بھاری ذمہ داری ہے. اماں کی بات میرے اوپر سے گزر گئی. محبت میرے سر پر جنون کی طرح سوار تھی. اماں کی کوئی بات مجھے کہاں سمجھ آتی. میں نے ضد باندھ دی اور گھر والوں سے بات کرنی بند کر دی اور میری زبان پر بس صرف ایک ہی بات تھی کہ اگر پاکیزہ نہیں تو پھر کوئی نہیں. میری بڑی بہن اور بھابھی نے اماں کو سمجھایا کہ کسی نہ کسی سے تو نوید کی شادی کرنی ہے. اس کی عمر بھی ہو گئی ہے, بہتر یہی ہے کہ اس کی مرضی سے شادی کر دی جائے. کسی اور کی بیٹی کو لا کر اس کا مستقبل تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب نوید پاکیزہ سے محبت کرتا ہے تو سب کے سمجھانے پر اماں مان گئی اور میری اور پاکیزہ کی شادی سادگی سے ہو گئی. کیونکہ پاکیزہ کے حالات واقعی بہت خراب تھے. وہ دلہن بن کر میری زندگی میں کیا شامل ہوئی, میری راتیں چاندنی کی طرح چمکنے لگی. اس کا خوبصورت وجود میری زندگی کو بہار بنا گیا. شادی کے ہفتے بعد ہی پاکیزہ نے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا تو میں خاموش ہو گیا. وہ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی اور کالج کے ایڈمیشن شروع ہو گئے تھے. وقتی جذبات میں آ کر میں نے اسے وعدہ تو کر لیا تھا, لیکن مجھے معلوم تھا کہ اماں کبھی پاکیزہ کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گی. مجھے لگا تھا کہ پاکیزہ شادی کے بعد یہ بات بھول جائے گی, لیکن اس نے تو شادی کے اسی لیے کی تھی کہ میں اسے آگے تعلیم دلوا سکوں گا. اماں نے تو میری بڑی بہن کو بھی میٹرک سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے نہیں دی تھی. تو اماں کو لگتا تھا کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود سر ہو جاتی ہیں اور انہیں دوسروں کا لحاظ بھی نہیں رہتا. لیکن کیونکہ میں نے خود پاکیزہ سے وعدہ کیا تھا, اس لیے رات گئے میں اماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اماں کو بتایا کہ میں پاکیزہ کو آگے پڑھنے کے لیے کالج میں ایڈمیشن دلوا رہا ہوں. میری بات سن کر اماں غصے سے لال ہو گئی, کہنے لگی تجھے کیا بیوی سے نوکری کروانی ہے تو تم نے اس کی پڑھائی کے پیچھے پڑ گئے. ہماری برادری میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دلوائی جاتی. 4 جماعتیں پڑھ لکھ کر کل کو یہی ہمارے سر پہ بیٹھ جائیں گی اور انہیں ہماری ہر بات اور ہر فیصلہ غلط نظر آئے گا. اماں کی دقیانوسی سوچ پر میں نے سر پکڑ لیا. کافی دیر تک اماں کو منانے کے باوجود بھی اماں کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ پاکیزہ کو گھرداری کرنے دو, ہمیں اسے کلیکٹر نہیں بنوانا. میں اپنا منہ لے کر واپس کمرے میں لوٹ آیا جہاں پاکیزہ بے صبری سے میری منتظر تھی. اسے معلوم تھا کہ میں اماں سے بات کرنے گیا ہوں, لیکن میرا چہرہ دیکھتے ہی اسے ساری بات سمجھ آ گئی. مجھ سے کوئی بات کیے بنا ہی وہ منہ پھیر کر لیٹ گئی اور اس کی سسکیاں سارے کمرے میں گونجنے لگی. میں پاکیزہ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور جس قدر کرب سے وہ اس وقت رو رہی تھی یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. میں نے پاکیزہ کے کاندھے پہ سر رکھا اور محبت سے سمجھایا کہ مجھے کچھ وقت دو, میں کسی نہ کسی طرح اماں کو منا ہی لوں گا. ساری رات وہ تکیے پہ سر رکھے روتی رہی اور میں یہ سوچتا رہا کہ کس طرح اپنی ماں کو اس بات کے لیے راضی کروں. اگلی صبح ناشتے پر اماں نے سب کے سامنے سختی سے کہہ دیا کہ اس گھر میں لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کو نہ ہی پہلے کبھی ٹھیک سمجھا گیا ہے اور نہ ہی آئندہ ایسی کوئی بات ہوگی. اماں نے دوسرے لفظوں میں یہ بات در حقیقت پاکیزہ کو سنائی تھی, لیکن اس بات نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا. پاکیزہ میرے نکاح میں تھی اور اس کے حوالے سے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا, لیکن اماں تو ہم پر اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی. میں دل دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں پاکیزہ میرے بارے میں کیا سوچے گی. میں کس طرح کا مرد ہوں جو اپنی بیوی کے مستقبل کا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتا. یہ سوچ کر میں نے 2 ٹوک لفظوں میں اماں سے کہہ دیا کہ جو آج تک ہوتا آیا ہے وہی صحیح ہو ایسا ضروری نہیں. میں پاکیزہ کو آگے کالج میں ایڈمیشن دلوا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی خوشی سے جب تک چاہے تعلیم حاصل کرے اور اپنا مستقبل خود بنا سکے. میرے اس انداز پر اماں کو لگا کہ پاکیزہ نے مجھے ان کے خلاف بھڑکایا ہے. وہ غصے میں دسترخوان سے کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنا گھر الگ کرو اور جو چاہے کرو. یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلے گی. کل کی آئی اس لڑکی کے لیے میرے اصول نہیں بدل سکتے. اماں کا ہر فیصلہ حرف آخر کا درجہ رکھتا تھا اور میں یہ جان گیا تھا کہ اماں کسی صورت پاکیزہ کو آگے نہیں پڑھنے دیں گی. اس لیے میں نے اسے دن الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا. میرے لیے ایک الگ کرائے کا گھر لینا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت ہی مشکل تھا. ساتھ ہی مجھے پاکیزہ کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھانا تھا. لیکن میں پاکیزہ کے سامنے خود کو ایک کمزور مرد ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے 2 نوکریاں شروع کی اور علیحدہ گھر لے کر پاکیزہ کا ایڈمیشن بھی کروا دیا. ہر محبت کرنے والے شوہر کی طرح میں بھی اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے میں نے سخت محنت شروع کر دی تھی. پاکیزہ کا کالج میں پہلا سال شروع ہو گیا تھا اور اس نے گھر کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی شروع کر دی, لیکن اسے پڑھنے کے لیے ایک ٹیوشن کی ضرورت تھی. میں اس کے لیے کوئی سینٹر یا ٹیوشن تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا, لیکن پہلے ہی میں بہت سے سارے اخراجات مشکل سے پورے کر رہا تھا. اس لیے میں نے اپنے دوست ابراہیم سے کہا کہ وہ کچھ وقت میرے گھر آ کر پاکیزہ کو پڑھا دیں. ابراہیم میرا بہت پرانا دوست تھا اور میں اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا. میری بات سن کر ابراہیم نے فوراً حامی بھر لی اور وہ اگلے ہی دن سے پاکیزہ کو پڑھانے کے لیے آنے لگا. میں جب بھی دفتر سے گھر لوٹتا تو پاکیزہ یا تو کتابوں میں مگن ہوتی یا پھر موبائل فون میں مصروف ہوتی اور میرے پوچھنے پر کہتی کہ ابراہیم سے پڑھائی کر رہی ہے.
کبھی کبھی میں اس سے وقت اور توجہ کی خواہش کرتا تو وہ یہ صاف کہہ کر مجھے خود سے دور کر دیتی کہ ابھی اس کے امتحانات قریب ہیں اور وہ بہت اچھے امتحان دینا چاہتی ہے. وہ ساری رات جاگ کر پڑھائی کرتی رہتی. اس نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک اسے بچے کی بھی کوئی خواہش نہیں، اور اس کی خاطر میں نے اپنی اس خواہش کو سینے میں ہی دبا لیا تھا کہ مجھے بچے بہت پسند تھے اور میں جلد سے جلد باپ بننا چاہتا تھا. کبھی کبھار جب میرے جذبات حد سے زیادہ بے قابو ہونے لگتے تو میں زبردستی اس کے ساتھ کچھ وقت گزارتا، لیکن اس پر بھی وہ ناراضگی کا اظہار کرتی. پتہ نہیں کیوں اسے ہمارے رشتے سے کہیں زیادہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی تھی. آدھی رات تک وہ ابراہیم کے ساتھ فون پر مصروف رہتی اور ساتھ ساتھ اپنی کتابوں میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی. بہت عرصے سے ہم نے میری اماں کے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا اور پاکیزہ کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی، اس لیے میں اکیلے ہی اپنی اماں سے ملنے چلا جاتا. اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور پاکیزہ کا پوچھنے لگی. اب وہ پہلے کی طرح بہت زیادہ ناراض نہیں رہی تھی. وقت نے ان کی ناراضگی کو بھی کم کر دیا تھا. میں نے انہیں بتایا کہ پاکیزہ کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور وہ بہت مصروف ہے، ہر وقت پڑھائی میں لگی رہتی ہے. میری بات سن کر اماں کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک غیر مرد اسے پڑھانے کے لیے تیری غیر موجودگی میں گھر آتا ہے. کم سے کم تجھے تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ گھر کی عزت کو پرائے مردوں کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتے. اماں کی بات مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی. میں نے اماں سے کہا، اماں ابراہیم کوئی غیر تو نہیں ہے، وہ میرا بہت پرانا دوست ہے اور آپ بھی اسے اچھی طرح جانتی ہیں. میری بات سن کر اماں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، وہ تیرا دوست ہے، تیری بیوی کا کچھ نہیں لگتا، اور جہاں تک میری بات ہے وہ مجھے ماں کا درجہ دیتا ہے، لیکن تیری بیوی اس کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے یہ کس کو معلوم ہے. اماں کی باتوں نے مجھ پر سوچ کر ایک نیا در کھول دیا تھا اور میں سارا راستہ واپسی پر یہی سوچتا رہا کہ اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں. جب سے ابراہیم نے پاکیزہ کو پڑھانا شروع کیا ہے ہمارے درمیان کس قدر دوریاں آ گئی ہیں. ابراہیم ہمیشہ پاکیزہ کو کسی نہ کسی ٹیسٹ میں الجھا کر رکھتا ہے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پاکیزہ کے لیے کسی نئی فیمیل ٹیوٹر کا انتخاب کر لوں گا اور ابراہیم کو گھر آنے کے لیے منع کر دوں گا. انہیں سوچوں میں گم میں گھر پہنچا تو پاکیزہ زور و شور سے رو رہی تھی اور اس طرح روتا دیکھ کر میری تو جان نکل گئی. میں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گیا. میرے بار وجہ دریافت کرنے پر مشکل سے اس نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے اور ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں. اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، لیکن پاکیزہ کو اس خبر کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت زیادہ دکھی تھی کہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی. میں نے پاکیزہ سے کہا کہ اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لینا، زیادہ جان جلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں ابراہیم کو ہٹا کر اس کے لیے کسی نئی ٹیوٹر کا انتظام کرنے والا ہوں. میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ ٹیوٹر بدلنے کی کیا ضرورت ہے. سر ابراہیم کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، وہ مجھے بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، مجھے بھی ان کا پڑھایا ہوا اچھی طرح سمجھ آتا ہے. اس کا انداز اس قدر بدلا ہوا تھا کہ میں حیران رہ گیا. میں نے غصے میں اسے کہا کہ تمہیں تو پڑھائی کرنی ہے، پھر پڑھانے والا کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے. میری بات سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا برش شیشے پہ دے مارا اور کمرے سے نکل گئی. اس کے اس انداز پر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا. میں اس کے پیچھے جانے کے بجائے کمرے میں ہی بیٹھا رہا. آج ہمیں اتنی بڑی خوشی ملی تھی اور آج ہی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. کافی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں اس کے ٹینشن دینا غلط ہوگا. یہی سوچ کر میں اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے باورچی خانے میں گیا، لیکن وہ تو فون پر کسی اور کے ساتھ مصروف تھی. تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابراہیم سے بات کر رہی ہے اور اس سے میری شکایت لگا رہی ہے. یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا. میں اسے پڑھانے کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا، دو نوکریاں کر رہا تھا، اور وہ ایک غیر مرد سے میری شکایت لگا رہی تھی جبکہ میں اس کا شوہر تھا. میرے دل میں پاکیزہ کے لیے پہلی دفعہ نفرت کے جذبات پیدا ہوئے تھے. کوئی بھی عورت کسی غیر مرد سے اپنے شوہر کی برائی کیسے کر سکتی تھی؟ اماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. میں نے ابراہیم پر حد سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا. میں پاکیزہ کو منانے کے بجائے واپس کمرے میں چلا آیا اور ساری رات بھی اس سے کوئی بات نہ کی. مجھے لگا تھا شاید وہ خود ہی میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ بھی ضد کی پکی تھی. صبح اٹھتے ہی کالج چلی گئی اور مجھے ناشتہ بھی نہ دیا. میرا دل بہت ہی خراب ہو رہا تھا. میں دفتر جانے کے بجائے ایسے ہی گھر سے نکل گیا اور یہاں وہاں سڑکوں پر گھومتا رہا. کچھ دن اماں کے گھر گزارنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ابراہیم کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے. میں نے سوچا کہ ابراہیم سے مل کر آمنے سامنے بات کروں گا اور اسے کہوں گا کہ اب میں مزید پاکیزہ کو اس سے پڑھوانا نہیں چاہتا. ویسے بھی حمل کے دنوں میں پاکیزہ کا ایک غیر مرد کے سامنے گھنٹوں بیٹھنا مجھے گوارا نہیں. میں اماں کے گھر سے اپنے گھر پہنچ گیا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرے سے پاکیزہ اور ابراہیم کی آوازیں آ رہی تھیں. میں کمرے میں داخل ہونے کے بجائے باہر رک گیا کیونکہ پاکیزہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ابراہیم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. پاکیزہ ابراہیم سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی. اگر اس کا بس چلے تو وہ پہلی فرصت میں اس بچے کو ختم کروا دے. پاکیزہ کے لفظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی. وہ ابراہیم سے کہہ رہی تھی کہ اگر ابراہیم اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید وہ کبھی اپنے خوابوں کو حقیقت کے روپ میں ڈھلتا نہ دیکھ سکتی. میں نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانک کر دیکھا تو ابراہیم نے پاکیزہ کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور خاموشی سے اس کا دکھ سن رہا تھا.
उन दोनों को इस तरह एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं फौरन ही कमरे में दाखिल हुआ और इब्राहिम को पाकीज़ा से दूर करके पाकीज़ा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो ये थी वो पढ़ाई जिसके लिए तुम्हें सारी सारी रात इब्राहिम के साथ फोन पर बात करनी पड़ती थी। मेरी मोहब्बत का सही मजाक बनाया है तुम दोनों ने मिलकर। इब्राहिम कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे उससे कुछ भी नहीं सुनना था। मुझसे कहीं ज्यादा तो पाकीज़ा का ताल्लुक इब्राहिम के साथ था। वो दोनों मेरी गैर मौजूदगी में रोजाना घंटों साथ गुजारते थे। न जाने कि उस पल मुझे यकीन हो गया था कि पाकीज़ा के पेट में मेरा नहीं बल्कि इब्राहिम का बच्चा है, और यही बात मेरे लबों पर आ गई थी। मेरी बात सुनकर पाकीज़ा को सदमा हो गया और कहने लगी, नवीद ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आप अपनी बीवी के दामन पर बदकिरदारी का दाग लगा रहे हैं। मैं इस कदर गुस्से में था कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने ये क्या कह दिया और मैं खामोश होकर बैठ गया। इब्राहिम तो मौके की नजाकत को समझते हुए वापस चला गया, लेकिन पाकीज़ा किसी तौर भी खामोश होने को तैयार नहीं थी। उसने मेरा गिरबान पकड़ा और कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाएंगे ताकि ये बात साबित हो जाए कि बदकिरदार मैं नहीं बल्कि गंदगी आपके दिमाग में है। उसके कहने पर मैंने टेस्ट तो करवा लिया, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता था कि इस टेस्ट का नतीजा क्या आना है। मुझे पाकीज़ा से बहुत मोहब्बत थी और मैं शदीद गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल गया था, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस टेस्ट के मुताबिक बच्चा मेरा नहीं बल्कि इब्राहिम का था। रिपोर्ट जानकर पाकीज़ा के भी होश उड़ गए। वो मेरे कदमों में गिर गई, कहने लगी कि वो बदकिरदार नहीं है और ना ही उसका इब्राहिम के साथ कोई ताल्लुक है। लेकिन अब मेरे पास सुनने और कहने को कुछ बाकी नहीं बचा था, क्योंकि रिपोर्ट दर हकीकत बता रही थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई और जीने की कोई वजह बाकी न बची। मैं अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरी बीवी मेरी नाक के नीचे ऐसा खेल खेल रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर सीधा इब्राहिम के घर पहुंच गया, क्योंकि अब सवाल मुझे उससे करना था जो मेरा जिगरी दोस्त था। उसने मेरी पीठ पर खंजर कैसे खौंप दिया। इब्राहिम के घर का दरवाजा उसकी माँ ने खोला और मेरा उसके घर बहुत आना जाना था, इसलिए मैं सीधा उसके कमरे में गया और वहां पहुंचकर मुझ पर एक ऐसी भयानक हकीकत खुली कि मैं दंग रह गया। इब्राहिम कमरे में पहले से ही अपने दोस्त के साथ मौजूद था और उसे बता रहा था कि उसने एक रोज पाकीज़ा को जूस में नशे की दवा पिलाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी की थी और उसे डर है कि कहीं डीएनए टेस्ट में वो बच्चा उसका साबित ना हो जाए। उसका दोस्त इसी तसल्ली दे रहा था कि फिक्र न करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दफा के ताल्लुक में वो हामला कैसे हो सकती है, जबकि अपने शौहर से तो वो कई दफा ताल्लुक कायम करती होगी। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी माँ की बात सच साबित हुई थी। मैंने गैर मर्द को भरोसा करके अपने घर आने की इजाजत दी थी और यही बात मेरे लिए सजा बन गई थी। पाकीज़ा बदकिरदार नहीं थी, बस उसे पढ़ाई का जुनून की हद तक शौक था और मैं उसे कसूरवार समझ बैठा था। इब्राहिम की नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो अपनी गलती की माफी मांगने लगा, लेकिन मेरे पास उसे माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने उसकी माँ को सारा सच बताया और सजा और जजा का फैसला उनके हाथ छोड़कर पाकीज़ा के पास लौट आया। मुझे हमारे रिश्ते को बचाना था, क्योंकि मैं आज भी पाकीज़ा से बहुत मोहब्बत करता था। कभी किसी गैर मर्द पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने घर की इज्जत को उसके साथ तन्हाई में महफूज तस्वुर करें। नामहरम दूध का धुला ही क्यों ना हो, वो नामहरम ही होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए।